تو دوستو آپ کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل میں، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان ولی اللہ کے بارے میں جن کا نام ہے حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ولی اللہ کے بارے میں سننے سے پہلے آپ کو ایک اور ولی اللہ کے بارے میں سننا پڑے گا جن کا نام ہے حضرت روشن علی درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ملک سیستان کے رہنے والے تھے، اور آپ دین اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کا کام کے لیے ہندوستان آئے تھے۔ اور جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو یہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہاں کی حالات دیکھ کر آپ بہت ہی غمزدہ ہو گئے۔ آپ دین اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کا کام شروع کر دیا، اور کافی لوگوں کو آپ کی دعا سے، کافی بیمار لوگوں کو آپ کی دعا سے اور اللہ کے حکم سے شفا ملی، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت اور بھی بڑھنے لگی اور لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ایک بار ایک بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ پر ظلم و ستم کیا اور آپ کی شہادت والی انگلی کاٹ دی۔ یہ کرنے کے لیے بادشاہ کی بیٹی، جو کہ ایک جادوگرنی تھی، اسی نے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال دوستو، ان ولی اللہ کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا اور آپ کو دین اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کے کام سے روکا گیا، اور وہ ولی اللہ تنہا آئے تھے۔ یہی چیزیں دیکھ کر آپ واپس مدینہ شریف چلے گئے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر آپ خوب رو کر دعا مانگی اور التجا کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے دین اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کے کام کے لیے ہندوستان گیا تھا۔ وہاں کے راجہ دوبارہ مجھ پر ظلم ستم کیے گئے۔ نبی پاک کی مدد مانگی اور آپ کو نبی پاک نے بشارت دی، تم ایران میں مشہد نامی شہر میں چلے جاؤ، جہاں پر تمہیں میرا شہزادہ ملے گا جن کا نام ہے حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سرکار کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر چلے جاؤ، آپ کی مدد کریں گے۔ سرکار کے حکم پر آپ حضرت سید روشن علی درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے مشہد نامی شہر میں پہنچتے، اور حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کیا معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے یہ بات سماعت کر لیں کہ جو حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ شخصیت کون ہے یہ جان لیں۔ آپ ملک ایران میں مشہد نامی شہر میں رہنے والے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ مسجد بھی لگا کرتا ہے، کیونکہ آپ مشہد کے رہنے والے تھے، اور آپ کا مکمل نام حضرت میرزا سید حسین سنگھ سوار مشہدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دوستو، حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تقوی پرہیزگار بزرگ تھے، اپنے دور کے ایک پہنچے ہوئے ولی تھے۔ آپ ایک عالم بعمل تھے اور شریعت کی پابندیاں کرتے تھے۔ تو روشن علی درویش نے بتایا، مجھ پر ظلم و ستم کیے گئے ہندوستان راجہ دوارا۔ یہ تمام باتیں حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو آپ کا نازک دل شیشے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن علی درویش سے فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کی مدد کرنے ضرور آؤں گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے بشارت دی کہ آپ جب یہاں پر آئیں تو میں آپ کی مدد ضرور کروں۔ دیکھیے، یہ ابھی میری شادی کا ماحول ہے، لیکن آپ جس فریاد کو لے کر آئے ہیں یہاں، وہ فریاد ضروری ہے۔ حضرت روشن علی درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور، ہندوستان میں بڑے برے حالات ہیں، وہاں پر لوگ جادوگری کرتے ہیں، اور اسی زمانے میں دور دور تک آپ کی شہرت پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ سے دعا لیتے تھے۔ آپ سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسول پاک کی آل سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو، جب حضرت روشن علی درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے پہنچے تو اس وقت حضرت میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی طے ہونے کا وقت یا شادی والا دن تھا، اس میں تھوڑی کنفیوژنگ ہے۔ اور آپ شادی حضرت سید علی کی بیٹی سارہ خاتون سے طے ہو گئی تھی، اور
پھر روشن علی درویش اپنے سارے واقعات، قربانیاں اور جو آپ پر ظلم ستم ہوئے، ظلم ستم، یہ باتیں سن کر بھی، جیسے یہاں پر کالا جادو کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے جادو کے زور پر، ساتھ ہی ساتھ وہاں کے لوگ بہک چکے ہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور آپ جب تک وہاں نہیں آئیں گے، وہاں پر میری مدد اور دین کی آبیاری نہیں ہو سکتی۔ اور تمام باتیں حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور کہا یہ میری شادی کا معاملہ ہے، لیکن یہ جو فریاد آپ لے کر آئے ہیں یہ اہم ہے، اور یہ میری شادی، اور میں اپنی شادی کو کچھ دنوں کے لیے روک دیتا ہوں۔ میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اور میں میرے نانا کے دین کو پھیلانے کے بعد ہی میں یہ شادی کرنے کے لیے واپس آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اپنے چند غازیانوں کو تیار کرتے ہیں، اور کیونکہ حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ محمد تقیم اور محمد نکیم اور سید وزیر الدین مشہدی اور سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کئی سارے غازیان اسلام کو، کئی سارے لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا، اور پھر آپ جو ہے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو اس واقعے میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ یہ بات سن لیں کہ یہ تمام باتیں، ہسٹری جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کن کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہے سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، دوسری کتاب ہے معین ارواح، تیسری کتاب ہے تاریخ فرشتہ۔ ان کتابوں کے دوارا میں ساری باتوں کو بیان کر رہا ہوں، اور سارے ولی اللہ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ چند کتابوں میں آیا ہے 1391 ہجری اسلامی تاریخ، اور چند کتابوں میں آیا ہے 404 ہجری اسلامی تاریخ میں یہ ولی اللہ ہندوستان آئے تھے۔ اس حساب سے آپ 1050 سے بھی پہلے ہندوستان آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت روشن علی درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ 1050 سال پہلے ہی ہندوستان آئے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان آئے تو تبھی انہوں نے اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کا کام چالو کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جس خدا کی تم پوجا کرتے ہو یہ نہ تمہارا بھلا کر سکتے ہیں اور نہ تمہارا برا کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور کلمہ پڑھو۔ کئی سارے لوگ آپ کی باتوں کو سن کر اسلام لائے، اور ساتھ ہی کئی سارے کراماتیں بھی سامنے آئیں، جو لا علاج بیماریاں بھی آپ کی دعا سے ان کو بھی شفا ملی۔ جو لا علاج بیماریاں تھیں آپ کی دعا سے لوگوں کو شفا ملی۔ جو بے اولاد عورتیں تھیں آپ کی دعا سے ان بے اولاد عورتوں کو اولادیں ملی۔ آپ کی تلوار بھی کراماتی تھی، آپ کے فیض سے اللہ نے آپ کی تلوار کی نوک پر اتنی طاقت دی کہ آپ اپنی تلوار کی نوک زمین پر مارتے تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں یہ کرامات بھی سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے۔ بہرحال دوستوں آپ کی کئی ساری کراماتیں ہیں، اور چند کراماتیں آپ نے سنی ہیں۔ اور جب حضرت سید میرزا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کی تبلیغ کے لیے کرتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے، اور اجمیر شریف کے تارا گڑھ جو قلعہ ہے وہاں کے جو فورٹ ہے اسی میں ظالم بادشاہ کی بیٹی رہتی تھی، جس میں وہ حفاظت سے رہ سکے، تو آپ اور آپ کے ساتھی تارا گڑھ کی پہاڑی پر چڑھتے ہی آتے اور اوپر کی طرف چلے، اور آپ کی یہی نیت تھی کہ پہلے راجہ کو سمجھائیں گے، اسے بھی دین کی دعوت دیں گے، اور جو برے کام کر رہا ہے اسے روکیں گے، اور دوسروں پر ظلم ستم کرنے سے انہیں روکیں گے، اور
तो हजरत की यही सब नीयत थी कि जो भी वो बुरे काम कर रहे हैं उस बुरे कामों से उनको रोकेंगे। तो जब आप ऊपर तशरीफ़ लाए तो राजा आपको देख ही रहा था और उसने अपने सिपाहियों को फ़ौरन हमला करने के लिए बोल दिया और कहा इनको कत्ल कर दो। तो मजबूरन हजरत को तलवार उठानी पड़ी और उन लोगों से जंग करनी पड़ी। और जब जंग शुरू हुई तो ये अल्लाह के शेर बड़ी ही बहादुरी से लड़े और दुश्मनों को नेस्त नाबूद करके इन्हें खाक में मिला दिया। दीन इस्लाम को फतह मिली और तारागढ़ पर अपना परचम लहराया। जब जंग ख़त्म हुई और तमाम मामले ठंडे हुए तो एक रोज़ हज़रत सैयद मीरा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथी के साथ अपने सारे साथियों के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर वो राजा पीछे से आता है और नमाज की हालत में सैयद मीरा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह के साथ आपके साथियों के साथ सब लोगों को शहीद कर देता है। ये अल्लाह के वली दीन इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। दीन इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा, इसके पीछे कई औलियाओं ने अपनी जान कुर्बान दी है।